تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خوراک اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جس سے دنیا کیا ہو جائے, عاجز, یعنی تصور سے بالا تر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزے کے حسن دیا تھا, ایسا حسن کہ آپ اس کا معجزہ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. کتنا زیادہ حسن تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. فرمایا کہ جب میں معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں, ان میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یعنی جتنے حسین مرد اور عورتیں دنیا میں گھوم رہے ہیں نا, یہ اس آدھے کو تقسیم ہو کے یہ ناکیں اور آنکھیں اور پلکیں لگی ہوئی ہیں جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس پہ یہ اس تقسیم ہونے کے بعد کتنے کروڑ ارب حصے ہوئے ہوں گے نا اس حسن کے, تو ذرہ ذرہ آیا ہے لوگوں کے حصے میں جس پر وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. کوئی فلم کا ہیرو بن گیا, کوئی ہیروئن بن گئی, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھی ماڈلنگ کے لیے رکھو, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب, وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے, وہ اپنی ماڈلنگ کر رہا ہے, کوئی پوز بنا رہا ہے, کوئی بنیان اتار کے گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بس نہیں چل رہا کہ شلوار اتار کے گھومے ان لوگوں کا. تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جن کو تھوڑی سی وہ مل جائے نا, کوئی تھوڑی سی. تو یہ سب اس آدھے حسن کو جو تقسیم کر کے اللہ نے دیا نا, اس میں سے کیا ہے کروڑواں حصہ. یوسف علیہ السلام کو اکیلا کیا ملا, آدھا اللہ نے یوسف علیہ. معجزہ تھا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو سکتا, یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, سلیکشن ہے. اب ظاہر اتنے خوبصورت کڑیل جوان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کوئی بھی پیغمبر کمزور اور ابھی جوان ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یوسف اور بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. بادشاہ لوگ کبھی بصورت عورت سے نکاح, یعنی قوم کی بہت ہی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرتے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ دیکھو جو قرآن بتا رہا ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, فرمایا دل میں خواہش یوسف کے بھی پیدا ہوئی اور اس کے تو تھی. تو اب سوچیں کہ اتنی قوت, ایسے جذبات اور چاروں طرف سے دروازے بند, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بھاگے تو الٹی تہمت لگا کے رسوا کر دے گی. ایسی شدید آزمائش میں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی طرف بلایا ہے تو کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے, کنویں سے نکال کے اس نے مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. انہ لا یفلح الظالمون, ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی. کیسے جرم کر لوں میں. دیکھو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ڈلوایا بھی میرے رب نے کنویں میں ہے بھائی, اور میں تو مسافر ہوں, میں نے تو بڑی ٹینشن میں زندگی گزاری. جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا انسان, شیطان اس کو 100 راستے دکھا دیتا ہے. آج لوگ یہی سوچ سوچ کے شرابیں بھی پی رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں, ڈپریشن ہے ایکچولی, آج کل نیند نہیں آتی, ایکچولی ٹینشن اتنی ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا, شادیاں مشکل ہو گئی ہیں, تو زنا کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی, یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کو تو نکاح کا بھی دور دور تک امکان نہیں تھا نا, اجنبی ملکوں میں کون رشتہ دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, انہ ربی احسن مثوائے, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ کی پناہ, اور جتنا اپنے اختیار میں تھا کہ یہاں سے میں بھاگوں, وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب دروازے بند ہیں, بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ زنا معمولی جرم بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جوان تھے, دل ہر ایک کا کرتا ہے برائی کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل اتنا چاہ رہا تھا تو برائی کر لی. بھائی دل اگر چاہنا ختم ہو جائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مرد ہے تو دل تو چاہے گا, دل کی خواہشات پہ کیا رکھنا ہے, اللہ کے لیے پاؤں, تبھی اللہ پھر نوازیں گے اس کو. میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس کو زنا کا موقع ملا, میں نے کئی واقعات سنا ہے اس پر, ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا,
جس کو زنا کا موقع ملا نا اور وہ بھاگ گیا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے, آخرت میں تو اللہ بہت ہی نوازیں گے. حدیث میں آتا ہے اب خاص لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اس کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو موقع ملا تھا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا, مگر میرے خوف کی وجہ سے یہ اس برائی سے رک گیا. اور اگر کر لیا یہ جرم تو زنا کی 2 سزائیں ملتی ہیں, ایک تو جہنم کی آگ, اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے. وہ والی سزا تو آج کل شارٹ ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے لبرل سے آدمی ہے یہ. پہلی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور دوسری, دنیا میں اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں, اس کو گھر بار اور بیوی بچوں کی جو فطری لذت ہے, گھر کی جو فطری لذت ہے, گھر بار آدمی کو فیملی میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ لذت اور یہ نعمت اللہ اس سے چھین لے. ایک خاتون کا میرے پاس بہت فون آتا ہے, پریشان ہے, کسی باہر ملک میں رہتی ہے, میرا شوہر زنا میں لگ گیا, میں کیا کروں, یہ بہت پریشان. میں نے کہا کرنے دو, تھوڑے دن گزریں گے, جب بڈھا ہوگا نا تو خود ہی اس کو اللہ دنیا میں کیا دے دیں گے, عذاب. یہ ساری حسینائیں بھاگ جائیں گی, ایسا تڑپے گا نا, کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو ان گندگیوں میں ڈال دیا, تو اللہ اس کو جو ایک بچوں کے دل سے عظمت نکل جائے گی. جیسے بوڑھے باپ کا بچے احترام کرتے ہیں اور بوڑھے باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں, بیوی کے دل سے بھی عظمت ختم. تو میں نے کہا سب سزا دنیا میں مل جائے گی. تو یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ وہ بادشاہ نے کہیں جا کے دروازہ کھولا ہوگا اور یہ نکلے باہر, تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کوئی آگے سے بات کرتے, بادشاہ کی بیوی نے کہا, ایسی گھنی بن گئی, گھنی نہیں ہوتی ایسی شریف, یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ برائی کر رہے تھے, میں نہیں کر رہی تھی, بلکہ کیا کہتی ہے, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بادشاہ سلامت میرے شوہر نامدار بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلط دست درازی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ زلیخا کا, یعنی ایسا گھنی بن کے پی گئی نا وہ واقعہ. بھائی پہلے الزام لگاؤ, اس کے بعد بات کرو نا آگے. اس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری, کہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والا 100% مجھے سچا سمجھے, اور وہ اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ غلطی کس کی تھی, وہ اس میں سوچے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس میں ڈال دو اس کو. ما جزاء, کہنے لگی کہ آپ کے بیوی کی طرف کوئی شخص اگر بری نیت سے دیکھے تو بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے, ہی راودتنی عن نفسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اور بادشاہ کی بھی بے عزتی تھی اس میں کہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ایسے کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے, وہ اس نے کرتا پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. تو وہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرتا پیچھے سے پھٹنا اس کی علامت ہے کہ شرارت کس کی ہے. تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے اچھا اس کا مطلب ہے نہ طلاق دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. طلاق دے گا تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ یہی غلطی تھی. تو بادشاہ ہو گیا, اس کی بیوی جناب ایسی حرکتیں کر رہی ہے, بہت بدنامی ہوتی ہے. تو سیاست سے کام لیا بادشاہ نے کہا مٹی پاؤ. بادشاہ نے کیا کیا, جو ہوا سو ہوا, مٹی پاؤ, بات نکلنے نہ پائے کہیں سے. یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف جان دے. اعرض عن ھذا کا مطلب کیا ہے, اور رہن دے, جان دے, مٹی پاؤ, ہو گئی غلطی ہو گئی یار, ٹھیک ہے. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو بھی توبہ استغفار کر. دیکھو کتنے آرام سے بات کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو رکھ کے 2-4 چماٹ لگاتے, لیکن بادشاہ ڈر کیا رہا ہے یار, 2-4 بھی چماٹ لگا دیے نا بیوی کو تو بات کیا ہو جائے گی, اور بدنامی کس کی ہے, میری ہے. کہ لوگ بولیں گے کہ تم بادشاہ کس بات کے ہو جو تمہاری بیوی جو ہے نا عاشق ہو رہی ہے دوسروں پہ. تو یہ بادشاہ لوگ بڑی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں یار, سیاسی لوگ. تو اس نے غریب آدمی ہوتا نا, وہ اسے 2-4 تمیز سے لگا دیتا. تو واستغفری لذنبک, اپنے گناہ سے توبہ کر, انکی کنتی, اور بھی کہنے لگا ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوتی ہیں. خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم بڑی ہوشیار ہو, تم نے بات کیسے شروع کی ڈائریکٹ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی, بار بار وہی بات میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. تو لیکن برائی کی خبر آپ کو پتہ ہے ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے. اب جو بھی اس وقت کوئی موجود تھا, ایک آدھ آدمی, تو اگرچہ بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی یہ بات پھیلے نہیں, لیکن ایسی برائی پتہ کیسے پھیلتی ہے, ایک کو بتاؤ, بولا کسی کو بتانا نہیں ہے, بس خالی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے کو بتاتا ہے, بول رہا بھائی کسی کو نہیں بتانا, صرف تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ تیسرے کو بتاتا ہے, چوتھے کو بتاتا ہے,
ہوتے ہوتے یہی ہوا. 2-4 دن گزرے نہیں. قال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز. تو شاہی خاندان کی خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں نا. مریم نواز کا کوئی بیان آ جائے, نواز شریف کا کوئی بیان آ جائے, یا جناب عمران خان کہیں جا رہے ہوں, ایک دم خبریں پھیلتی ہیں نا. شادی کر لی اس نے, طلاق دے دی, یہ ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خبریں ایک دم میڈیا پہ آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر کی عورتیں سب باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز, ہائے ہائے, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاحا نفسی. عاشق کس پر ہوئی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. یعنی رائل فیملی سے تعلق ہے تو چلو مدین کے کسی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. انا لنراہا فی ضلال مبین. ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. بڑی سخت غلطی کی ہے اس نے, بہت ہی معاذ اللہ گھٹیا سوچ, نیچ عورت ہے. ہم تو سمجھتے تھے بڑی اونچے خاندان کی. ہر ایک کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا بھائی, عاشق ہونے سے پہلے آدمی سوچتا بھی ہے تو یہ کہیں میری عزت تو خراب نہیں ہو جائے گی. کوئی اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو یہ چرچے شہر میں شروع. اب اس میں ملکہ نے اپنی بہت ہی انسلٹ محسوس کی, بےزتی, کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی گندی عورت ہے, عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا, قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن. جب ان کا مکر سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس نے ارادہ کیا کہ ان سب کو میں یوسف کی زیارت کراؤں گی. بولیں گی کہ یہ ہے, اگر اس کا یہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارا کیا حال ہوتا. مجبور ہوں, معذور ہوں. اور ان کو بلا کے دعوت کر کے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی, یہ پھل کھاٹو اور کھاؤ. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, قطعن ایدیہن, جیسے ہی ان کی نظر یوسف پہ پڑی, پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں زخمی کر لی, کاٹ ڈالیں. قلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان, ہم نے انسانوں میں ایسا خوبصورت نہ سوچا نہ کبھی دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, آسمان کا کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے کہا نا, ان کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ ہے, ان کے کہا ایک بندہ ہے وہاں سے گزر جائے گا, ذرا اس کو دیکھو. تو وہ تو سمجھی پتہ نہیں کون ہے. تو فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, یہ ہے وہ. اور پھر اس نے برائی کا اظہار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, یہ بچ نکلا ہے, اور اب میں بمانگے دہل اعلان کروں گی کہ اپنے عشق کا جو اس نے نا سب کے سامنے اظہار کیا عورتوں سے, کہ اب مجھے اس سے عشق کے اظہار میں کوئی عیب, کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں بھی اس طرح برائی میں ساتھ دے رہی ہیں, تو آپ دیکھو ایک نوجوان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ, کتنی بڑی. اور وہ جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی ہوں گی وہ بھی اونچے خاندانوں کی ہوں گی, شاہی محل میں جن کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی. دیکھو اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں. کوئی اور ہوتا وہ کہتا اب تو میں کیا ہوں جیل میں. اس زمانے کے جیل تو بڑے سخت ہوتے تھے, ڈال کے بھول جاتے تھے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کے بادشاہ بھول گیا تھا. ایسے موقع پر کس قدر انسان برائی کی طرف مائل ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب جیل کی دھمکی سنی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب السجن احب الیہ, اے میرے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی, اصب الیہن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں, یعنی زیادہ اپنے نفس پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے, اللہ سے دعا مانگ رہے کہ تو بچا مجھے اس جرم سے. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ, رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کو برائی سے بچا لیا. اب بات پھیل چکی تھی, بادشاہ کی بدنامی ہو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر یوسف کی غلطی نہیں تھی تو یوسف کو محل میں رکھا ہوا کیوں ہے. تو بادشاہ نے اپنی رائل فیملی کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں بھیج دیا کہ نہیں جی, تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی غلطی تھی. اب یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے ہیں, کئی سال جیل. کیا حال ہوگا ان کا وہاں پہ. ادھر کنویں سے نکلے, ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت. ایک دن کیا ہوا, دخل معہ السجن فتیان, دو نوجوان آپ کے پاس جیل کی کوٹری میں آئے.
اور کہنے لگے کہ خواب سنایا کہ ایک نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا انگور نہ چھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا سر پہ ٹوکری اور پرندے اس سے وہ کھا رہے ہیں روٹی. وہ دونوں قیدی تھے. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ اس خواب کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی جہاں بھی رہتا ہے وہ اپنا اثر، حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ پیغمبر ہے کیا، وہ کہہ رہے یار یہ نوجوان کیا لگ رہا ہے، کیا ہو گیا یار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے کچھ دن اس کی صحبت میں رہنے سے یقین آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، نیک ہے. اور جو 2 نمبر ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، گمار ہے. تو انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اس محل میں کیا لگ رہے ہو، اس جیل میں کیا لگ رہے ہو، نیک آدمی. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ شریف کون ہوتا ہے، بدماش کون ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یہ 2 اب آئے ہیں، ان کی حاجت ہے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنے معجزے دکھائے ان کو. اور معجزے دکھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ہم توحید پر، ان کو توحید کی تبلیغ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع. جیل میں بھی پیغمبر کی کوشش کیا ہے کہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، کہ ابھی یہ میرے محتاج ہے نا، اب جو میں کہوں گا یہ سنیں گے. ویسے ہی آپ کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کر دیں، بولے گا بھائی کیوں فری ہو رہے ہیں مجھ سے، لوگ کہتے ہیں نا محتاج ہو کے آئے گا، اب آپ جو بات کرو گے یہ غور سے سنے گا. تو تقریر شروع کر دی یوسف علیہ السلام نے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے سارے خدا جن کو تم نے معبود بنا لیا وہ بہتر ہے یہ ایک وہ جو سب پر غالب ہے. ایسی خوبصورت تبلیغ کی ہے، پورے رکوع میں ہے یہ. پھر ان کے بعد تعبیر بتائی کہ جو انگور نچوڑ رہا تھا اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی اور اس کی لاش لٹک کے سڑ جائے گی اور پرندے اس کی کھوپڑی سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا تھا. اور یہ بھی کہہ دیا جس کو جو رہائی ہونے والی تھی نا، کہا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی مصیبت میں ہو تو نکلنے کے تمام اسباب اختیار کریں. یوسف علیہ السلام دیکھا بھی میں نے اس کی ایک خواب کی تعبیر بھی کر دی، یہ تعبیر بھی سچی نکلے گی تو اس پر میرا ایک احسان ہے، تو اس سے سفارش کرو گے جا کے بھائی کیا کر، بادشاہ کو بول تم تو ڈال کے بھول ہی گئے ہو جیل میں، کچھ تو خیال کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اب آپ نہ کسی سے سفارش لگوا رہے ہیں نہ کسی سے فون کر رہے ہیں، بولیں بھائی اللہ نے جب تک جیل میں رکھنا ہے جیل میں رکھے، نکالنا ہو تو اللہ نکال دے. کیا خیال ہے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، زندہ رہنا ہوگا تو. ابھی افطار میں کیا پڑھ رہے ہیں، پوری 7 اپ پی رہے ہیں یار، وہ گردے خراب ہو گئے. بھائی جب لکھے ہوئے ہیں نا خراب ہونا، تو لکھے ہوئے جب ہوں گے تو وہ خراب ہو کے رہیں گے. جب مقدر میں مرنا ہوگا تو مر کے رہیں گے. تو ٹھیک ہے پھر مقدر میں عشاء کی نماز ایسے لوگوں کے. ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ افطار میں اس نے پوری کولڈ ڈرنک کی پوری 1.5 لیٹر کی بوتل پی گیا، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوا ہے اور مر گیا. یہ کسی ابھی واقعہ ہوا ہے لیٹسٹ. تو یوسف علیہ السلام وہ ٹہل گئے نا وہ کیا کیا انہوں نے، چلے گئے اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے. سمجھا کے تھک رہے ہیں، بیانات بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں کرو یہ کام، روزہ ان چیزوں سے افطار مت کرو. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. قرآن کہتا ہے وہ کم بخت تذکرہ کرنا بھول گئے، کیونکہ جب کام ہو جاتا ہے نا انسان کا، پھر وہ یہ انسان کی فطرت ہے، کام ہو گیا تو اب کون جیل میں تو نکل گیا نا، مجھے کیا پڑی، بھول گیا. اور یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مزید آزمائش تھی. فلبث فی السجن بضع سنین، مزید چند سال آپ جیل میں پڑے رہے. کوئی امید نہیں ہے نکلنے کی، جو ایک امید تھی وہ بھی ختم. لیکن اللہ کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے اسباب یہ اللہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں ان کے ظاہری ناکامیوں کو مت دیکھو. والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوگا، پریشان مت ہو، انجام ان کا اچھا ہوگا. تو بادشاہ صاحب کو ایک دن خواب آیا، اٹھے وہ کہنے لگے، اپنے درباریوں کو جمع کیا. وہ بھی کوئی عجیب سا خواب آتا ہے تو تعبیر پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ ہر وقت فون کر کے فالتو سانس آ رہی ہیں، آج مجھے خواب میں سانپ آیا، بچھو آیا. ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. نند آ گئی، جٹھانی نے ایسا بول دیا خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہے، تو ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. تو خواب آیا کہ انی ارا 7 بقرات سمان. لوگوں کو جمع کیا، بادشاہ حیران ہوا نا، اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایسے ہی خامخواہ کا خواب نہیں ہے، کوئی اس کی تعبیر ہوگی. جب بہت عجیب سا خواب آتا ہے نا انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے.
تو اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 باریک کونپلیں خشک وہ 7 ہری کونپلوں کو کھا رہی ہیں. اور ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم بتاؤ کچھ تعبیریں جانتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا یہ ساڑی عقلچ, ان کو کیا 7 موٹی گائیں. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا, جو چیز انسان کو آتی نہیں ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا, بلکہ وہ فنٹر بننے کی کوشش کرے گا. اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا یہ آدھا علم ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی آپ بول دیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جو چیز نہیں آتی تو یہ نہیں کہنا مجھے نہیں پتا. لہذا انہوں نے بھی نہیں کہا ہمیں نہیں پتا, بلکہ کیا کہا, اضغاث و احلام, پراگندہ خیالات ہیں. اصل میں ایکچولی آپ سارا دن پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر کبھی ادھر ایک کا بیان آ رہا ہوتا ہے, کبھی فلانا کا, کبھی جمعیت کے بارے میں آپ کو بریفنگ دینی ہوتی ہے, مختلف قسم کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ رات کو جب آپ سوئے ہیں تو وہی الٹے پلٹے گائیں موٹی پتلی دبلی اس طرح کی چیزیں خواب میں آ رہی ہیں. شیر کھا رہا ہوتا تو چلو کوئی بات بھی ہے, گائیں بھلا گائے کو کہاں سے کھائے گی. حالانکہ گائے میں اشارہ تھا, گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. تو اس میں کچھ اشارے تھے اس طرف کہ پیداوار کا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. 7 کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چارہ کیا کر دیں گی, کھا کے, کیونکہ جانور کا ہرا بھرا ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ بارشیں برس رہی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, مجھے نہیں, میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا, میرا ایک ذوق کہتا ہے کہ بھئی یہ شاید اس لحاظ سے یہ تعبیر بنتی ہو. جب بارشیں نہیں ہوتی نا جانور کیا ہو جاتے ہیں, پہلے زمانے میں کھڑا کر کے تھوڑی باندھتے تھے جانوروں کو, تو بارشیں ہوتی تھی تو چرتے تھے وہ. تو یہ اس طرف اشارے مل رہے تھے. تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام اصل میں پراگندہ خیالات ہیں الٹے پلٹے, اس اور وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے پلٹے خواب ہیں نا ہمیں ان کی تعبیریں, ہمیں کوئی اچھا خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن جب یہ بات چلی ہے تو وہ بادشاہ کو جو شراب پلاتا تھا نا اس کو ایک دم یاد آ گیا, اس نالائق کو یاد آ گیا کہ یار میرے بھی خواب کی ایک بندے نے تعبیر بتائی تھی جو بالکل ویسی نکلی تھی. تو فوراً بادشاہ سے کہنے لگا مجھے بھیجو, ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہے. بادشاہ نے کہا جا بھائی. جیسے ہی وہ آیا ہے اب کیسے تمیز سے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست. ابھی تک تو بھول گیا تھا, اب دوبارہ مطلب پڑا ہے تو القابات بھی لگ رہے ہیں, اے میرے دوست, افتینا فی 7 بقرات سمان, ذرا فتوا تو دو. افتینا کا معنی ہوتا ہے فتوا دینا, یعنی بتاؤ کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں, 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ایسے خوشے جو ہیں وہ 7 سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں, جلدی سے بتاؤ میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی, تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تم اپنی فصل کو اگاؤ گے, اور اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد اگلے 7 سال قحط پڑے گا. یاکلن ما قدمتم لہن, اور یہ اگلے 7 سال وہ پچھلے 7 سال کا جتنی اسٹوریج تھی نا وہ سب کو کیا کر جائیں گے, ہڑپ کر جائیں گے. لہذا پہلے 7 سال اگر تم نے جمع کر کے نہ رکھا تو اگلے 7 سال قحط سے ہلاک ہو جاؤ گے, تو جمع کر کے رکھو اس کو. پھر 7 سال کے بعد قحط ختم ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون, پھر بارشیں برسیں گی اور لوگ پھلوں کو نچوڑ کے ان کے رس پیئیں گے. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بڑا حیران ہوا, کیونکہ وہ ملک کو تباہی سے بچا لیا نا انہوں نے. بادشاہ نے کہا ایتونی بھی, اس کو لے کر آؤ, یوسف کو کیا کرو, لے کر آؤ. اب کئی سال جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی نمائندہ آیا تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا, لیکن فرمایا نہیں, اسألہ, بادشاہ سے پہلے جا کے کہو کہ ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھے کہ غلطی کس کی تھی, کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے. اب میں اپنی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اپنی, کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. انبیاء کو پیسوں کا خیال نہیں ہوتا, انبیاء اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے, کیونکہ نبی پر کی عزت پہ آنچ آئے گی تو اس سے وہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہو جائے گا, متاثر. لوگ کہیں گے یہ تو ان پر تو الزام لگائے. تو فوراً کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ذرا ان سے جا کے پوچھو. تو بادشاہ کی بیوی نے کھلے عام اعلان کیا سب کو, یعنی اصل تھا کہ سب کو
اعلان کروا دینا اپنی پاک دامنی کا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہیا انا راودتہ عن نفسی الان حصحص الحق, کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے, میری غلطی تھی اور ہم نے اس کو نیک اور صالح پایا ہے. ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں پائی. ایک بات خوب یاد رکھو, پیغمبروں کی تو براءت کا اللہ اعلان کروا دیتے ہیں. پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر الزام لگے تو اللہ اس کی براءت لازمی اعلان کروائیں. اس لیے کبھی جھوٹا الزام بھی لگ جاتا ہے اور اس کی براءت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, لوگ خام خامے لوگوں سے کیا ہو جاتے ہیں, بدگمان. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نیک آدمی پر بھی تہمت لگے تو اللہ اس کی صفائی کا انتظام کریں, کیونکہ اصل بدلہ اللہ نے کہاں رکھا ہے, آخرت. پیغمبروں کا اللہ انتظام کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی ذمہ داری کس نے لی ہے, اللہ نے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بعض شرارتی عورتیں بہت نیک نیک لوگوں کو نا جالوں میں گھیر کے کیا کر دیتی ہیں, رسوا کر دیتی ہیں, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتی, ایسا اس کو گھیر دیتی ہیں اور وہ عبرت کا کیا بن جاتا ہے, نشان. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کی سچائی کو اعلان کیوں نہیں کر رہا. تو بھائی اللہ نے کب کہا ہے, دنیا میں ظلم ہوگا, کبھی اس ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور بسا اوقات نہیں ملتی, آخرت میں ملے گی. اور بعض دفعہ صحیح الزام بھی لگتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے غلطی لگ رہے ہیں, لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ محض پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی بھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ایک اصول ہے کہ کسی کی ذاتیات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الزام لگا بھی ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولو بھائی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, کیا خیال ہے, وہ پیغمبر تھوڑی ہے. غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو یاد رکھو یہ مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. یہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی. اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اس کی عزت کا جنازہ مت نکالا کرو. اول تو بسا اوقات پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور اگر ہو بھی گئی تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے, چاہے مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بھی ہو, تو اس کی غلطی پہ کیا کرو, پردہ ڈالو. اس کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش مت کرو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی کسی شخص کی برائی کو دیکھ کے خوش مت ہو, ایسا نہ ہو اللہ اسے بچا لے اور اس جرم میں تمہیں مبتلا کر دے. جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے نا, اکثر اسی جرم میں اللہ اس کو مبتلا کروا دیتے ہیں شیطان کے ذریعے. تو خیر, یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا. آگے یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں, تو اس میں ایک تھوڑا سا نا شائبہ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو کبھی بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی گناہوں کی طرف لے کے جانا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرے رب نے رحم کیا. تو میرے رب کی رحمت ہے جو مجھے اس نے بچا لیا, اگر وہ نہ بچاتا تو ہم بھی گناہ میں. کیونکہ بار بار جب انسان صفائی پیش کرتا ہے نا تو اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا ہم تو بہت ہی نیٹ کلین ہیں, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو دیکھو پیغمبر کے کلام میں کتنی احتیاط ہے کہ صفائی بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا, میرا اپنا آپ تو برائی ہی کی طرف لے کے جائے گا. یہ رب کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اس رب نے مجھے بچا لیا. تو پھر صفائی اتنی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے صفائی بیان کر رہا ہوں انی لم اخنہ بالغیب, جس بادشاہ نے اپنے محل میں مجھے ٹھکانہ دیا تھا میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. وہ بدگمان ہوگا کہ ہم نے تجھ پر احسان کر کے اپنے گھر میں رکھا اور تو نے میری ہی بیوی کے اوپر غلط نظریں ڈالنا. اس کو کہتے ہیں نمک حلال ہونا. آج کیا ہوتا ہے, جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کو ٹوپی کرا کے نکل لیتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ابتدائی حصہ تھا. یہ لمبا واقعہ, باقی میں کل انشاءاللہ اس کو کچھ بیان کروں گا. وہ میں نے سوچا تھا مختصر, لیکن وہ لمبا ہی ہو گیا پھر, تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں بہت سارے اسباق ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو کل لے کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں جو اسباق ملتے ہیں اللہ ہمیں ان اسباق سے عبرت حاصل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. ایسی سخاوت, مشہور واقعہ ہے نا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر. انہوں نے کیا کیا, جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے. وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا, وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے سب صدقہ. ان کو غصہ آ گیا,
کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوت سے روکنے والا؟ بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار, کیسے سخی لوگ تھے, اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے. بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو, وہ اتنا نہیں کرو. خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی. جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیت شروع کی ہے, تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اور 1 غلام آزاد. حضرت عائشہ غلام خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں کہ ایک نہیں, ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے, تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید. تو یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی؟ نبی کے زبانی ترغیبات سے نہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا, اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے. لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت افورڈ, یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے. وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے نا, صبح آ رہا ہے اور شام تک کچھ نہیں, تو ہمارے اندر وہ توکل نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن کی الگ آیتیں ہیں, وہ میں بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہے وہ خرچ کرو. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کی ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے. تو 2 قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی. ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شحیح کہا جاتا ہے, کم وقت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے. دوسری قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے, دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کنجوس کا ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا. آپ کہیں گے یار ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہے کہ ڈبوں سے لگا کے کھا رہے ہو, ہم تو لاتے ہی نہیں گھی, سیدھی سی بات ہے. تو اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے, لیکن جو نارملی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلی ہے زکات. زکات دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے. ہیلے کر رہے ہوتے ہیں, زکات کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے نام کرا دیا, بیوی کا پیسہ اپنے نام کرا دیا, یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, بھائی میری زکات جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اتنی زکات بنتی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے. کتنی کہہ رہے ہیں؟ 1 کروڑ بن رہی ہے, بہت زیادہ بن رہی ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا خدا کے بندے 1 کروڑ 40 کروڑ میں سے بن رہی ہے, خوشی خوشی دو یار, اس میں کیا کنجوسی؟ وہ کمبخت اس 1 کروڑ کو دیکھ رہا ہے, اس 40 کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیے. کتنا کم, گورنمنٹ اس سے 20 گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے, 20 گنا زیادہ. ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ چونکہ جبرن لے رہی ہے, اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 کروڑ کی گاڑی خریدیں, وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے یار, جس نے تمہیں دیا ہے. تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا, دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکات دیتے ہوئے, یہ اس کی علامت ہے بندہ کیا ہے؟ کنجوس. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس. پھر ارادہ اس لیے بدلا کہ پھر زکات مجھ پہ واجب نہیں ہوگی. فرمایا زکات دینے کا اپنا مزہ ہے, اللہ اسلام کا رکن ہے نا, اتنا رکھو تاکہ زکات واجب ہوتی رہی, زکات نکالتا رہوں ہر سال میں. وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکات لازم کرتے تھے, اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکات نہ دینی پڑے. قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے. اللہ کے جو بیسک حقوق ہیں, پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں. اللہ نے بول دیا ایک دمبار بقرعید پہ میرے نام پہ کاٹ دو. اتنے ہیل حجتیں بہانے, اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت. کتنا آسان حکم دے دیا اللہ نے, خود ہی کھانا ہے وہ. اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے. حج نہیں کرتے, حج کو مؤخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جی 8 10 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت مہنگا ہے, میں اس کے قائل نہیں ہوں, یہ ظلم ہے. لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلان بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے,
میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے, کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے, کسی پلان کرے. لیکن چلو حج مالداروں پہ فرض ہے, اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں. انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں, سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے, یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کنجوس ہو. یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے, تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار 10,000 20,000 میں تیرے منتھلی باندھ دیتا ہوں. کوئی بہن ہے, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہے یا کوئی اس کے مسائل ہیں, میں اتنا کھا رہا ہوں, 6 8 8 10 20 لاکھ لوگوں کی آمدن ہے, تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باندھ دیتا ہوں. آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں 10-20 ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی؟ نہیں. جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں, مستحق بھی ہو, جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو, اس کو تو نہیں دو. وہ پھر وہ لالچی ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کے پیسوں پہ نظریں جما کے بیٹھ جائے گا. وہ گھنا بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں قحط زدہ کوئی ہے ہی نہیں, ایسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے, یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی. بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں, اکاؤنٹ نمبر دے دو, ہر مہینے 1 تاریخ کو جب تک گنجائش ہے پہنچ جائیں گے, جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا, پہلے بتا دو ورنہ خون پی لے گا. ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا, جس دن نہیں دیے پولیس لے کے پہنچ جائے گا, نکال دے, وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے. یہ شرعاً تو اس کا حق ہے, لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا, قانوناً تھوڑی ہے. اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے, وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو؟ کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے, بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ 1 تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا, وہ یاد دلائے گا, 10 دفعہ فون کرے گا, تڑپے گا, وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو, جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں, یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اور بڑھائے تعداد. اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں, مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے, حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں, تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا؟ آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ, نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں, کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا, ٹینشن دی؟ کوئی غم دیا؟ میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا, میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا, تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتے, یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں؟ پیسہ بچاؤ, یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا, یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہے یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں, 1 تاریخ کو تو دے دیں نا. آپ گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی, اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل 1 تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے. اس میں KESC والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی, پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا
شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا, تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس, سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے, کہاں کا لیا واللہ عالم. 3-4 بندے ہیں, ان کا اتنا بل کہاں سے؟ وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. او بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں, تو ڈیوائڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے, تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو, گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے, مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے. کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ, یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے, بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے, آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں, یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی, آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو؟ یار چھوڑو, یہ پیسے کا کیا کرنا ہے, جس کا حق ہے دے دو یار. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو, یہ بھی پہلا, اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, یعنی کنجوسوں کے مراتب ہے نا, تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں, کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے. ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی ہم نے اہم اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا. لوگ آتے ہیں جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے, میں نے, وہ ایگزام دے رہا ہے, مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں, آپ کے پاس زکاتیں آتی ہیں, صدقے آتے ہیں, بچے کو میں نے پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو, پڑھانا ہے نا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے, انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ آئے گی واپس. یہ تو سب کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نہیں ہیں, اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیے, بھائی تو ذرا 50 روپے دے. تو 50,000 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے, پہلی تاریخ کو آ جائیں گے, میں دے دوں گا. یہ تو اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں, تنخواہ ملنے والی ہے, کام فوری ہو گیا, تو اس کام کو ڈیلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک ہے آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے, بچہ جب جاب کرے گا, بڑا ہوگا, بڑا آدمی بنے گا, اس وقت کمائے گا وہ. تو ایسے لوگوں کو میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو؟ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا. یہ بھی لالچ ہے, کنجوسی ہے. ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا جو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ وہ سخی ہو سکتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائیں نہیں. میں نے کہا پڑھائیں اگر پیسے ہیں, نہیں ہے تو رکشا چلوائیں اس سے. بھائی رکشا کیوں چلوائیں؟ میں نے کہا یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر بار نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا رکشا ٹیکسی والوں کو. بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, مرو گے سالے قبر میں جاؤ گے. سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے. جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی, نہیں ہے تو چھوڑو. مانگنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا, وہاں روئے لوگ ہمارے, روٹی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, زکوٰۃ کا پیسہ چاہیے. پیسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو, پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے. نہیں ہے, مانگنے کا نہیں ہے حساب. میں نے اکثر اپنا واقعہ سنا ہے, تیسری شادی کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں مدد کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ میاں بولے گا یہاں لوگوں کی پہلی نہیں ہو رہی, اور تو 4 شادیوں کے لیے قرضے مانگتا پھر رہے لوگوں سے. اچھا بھلا رشتہ ہوتے ہوتے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ کہیں چاہ رہے ہوتے ہو شادی نہیں ہوتی آپ کی, وہاں یہ ایک غم ہے. پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کی کہیں اور ہو گئی, یہ دوسرا غم. یا تو کہیں بھی نہ ہوتی, ہمیں نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملتی. کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی نا. دوسرا غم یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملی, اس کو کیوں مل گئی. تیسرا غم یہ ہوتا ہے اس کے بچہ بھی ہو گیا. چوتھا غم عاشق کو یہ ہوتا ہے وہ بچہ آپ کو جب ماموں کہتا ہے نا, آدمی کہتے کچھ اور بول دے
تیرا منہ توڑ دوں گا ورنہ ماموں نہیں بول مجھے تو. یہ عاشقوں کے غم میں. تو ایک کنجوسی کا یہ بھی ہے کہ دیکھو بھوک سے مر رہا ہے مانگتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. یہاں سیلاب میں جب گئے نا ہمارے ساتھی, انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئے, انہوں نے کہا آپ رو رہے تھے, کہنے خدا کی قسم آج تک کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے. ایسا آدمی مجبوری میں مانگ رہا ہے, غیرت مند ہے, عزت دار ہے, تو انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کنجوسی کی قسم ہے. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے گزارا کرو اس میں, کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اچھا ایک اور قسم بھی ہے جو مجھے سفر میں دریافت ہوئی ہے, غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا. یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے. یہ سارے وہ امراض ہیں, بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں. غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے, یعنی اخ کر کے پاؤں دبانا شروع کر دی. ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں, یہاں سے نا میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار یہ تو وہ, اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, اور کیا کر رہا ہے. مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا. میں نے کہا کیمرہ بند کرو. کیمرہ بند کرتے ہی اس نے دبانا بھی چھوڑ دیا. ویڈیو تو بنا لی تھی اس نے. مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے, یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے. روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا, ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے. میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ ریونڈ کے بزرگ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہیں. تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف, اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو, مجھے یعنی کچھ جن من نہ آ جائے, کچھ آپ کو ہونا ہے. تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں. ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے. پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا, پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا میں. حقیقت ہے میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی, ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا, پھر ان کے دل سے عقیدت, یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی. یہ ان کو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو, یہ 2 نمبر ہوتے ہیں, یہ بغیرت ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے. کسی کام کے نہیں ہوتے, یہ ٹچے ہوتے ہیں, ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, تو لوگوں کی سے لے کے حساب اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے اتنا کر دیا. اب شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا, لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے, حضرت یہ بات نہ کریں, ہمارے فلاں بزرگ ہیں. اب الحمدللہ لوگ اب سن کے کیا ہو گئے ہیں, عادی. جیسے 4 شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگا, بھی کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو. تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنا بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. روحانی علاج بول دیا, لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا. جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا. تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا, میں کھڑا ہوا ہوں. میرے شاگرد کہہ رہے استاد جی چلیں. میں نے کہا, کہہ رہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے. میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں, ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی سیلفیاں لے گئے نا. تو اب پتا یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میری کمر دبا رہا ہے, وہ فزیو تھراپسٹ ہے, وہ ہے بھی نہیں, ایویں ڈرامے باز ہوگا. وہ کمبخت اسی طرح بڑے بزرگوں کے 2 دار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں, مجھ سے کروا رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار؟ تم آئے عقیدت کا نام لے کے, تم ملو سلام کرو, ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوگی یار, چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں, بس اتنا کافی ہے. اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی, مفتی صاحب میں فزیو تھراپسٹ ہوں, 2 بول اگر آپ میرے لیے بول دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا. یہ بتا دو آپ, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے. میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو, پتہ نہیں فزیو تھراپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا
کاروبار پروموٹ کرنا، یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہو، منجن بیچ رہے ہوں. منجن ہے تو بتاؤ بھائی، میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے. ایک بہت بڑا ایک کلب ہے، جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں، سوئمنگ پول بھی ہے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ 2-3 دن یہاں رہیں، اچھا خاصا ان کا کرایہ، لیکن ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب، اب اچھا آدمی تھا ایک نمبر، وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے، ایک مشہور آدمی ہے، اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا، تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا. جب ویڈیوز آئیں گے نا مفتی صاحب یہاں، وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ان کو ٹائم دے، ہم تو ویسے ہی چلے گئے. لاہور گئے ہوئے تھے، بیان تھا، ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں. وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی، انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے ادھر، پھر ہم یوں ہی جا رہے ہیں. تو کوئی لوگ بات یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا. وہاں بھی منجن بک رہے تھے، ہر جگہ منجن بک رہا ہے تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ 3 دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی، میں کمرشل نہیں ہوں، نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے، نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا. میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا، مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں، اب کمرشل ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو اچھا ایک اور سمجھ لیں، میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں. ڈیجیٹل قرآن، بھائی یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. ڈیجیٹل قرآن ہے جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں، بہت زبردست چیز ہے بچوں کا. تو یہ خوب سمجھ لیں، یہ کئی سال پرانا کلپ ہے. اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا، مجھے کسی نے وہ ڈیجیٹل قرآن دکھایا، مجھے بڑا زبردست لگا. میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو میں نے کروا دیا. مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا، سمجھ رہے ہو. پھر بعد میں نے وہ بہت کوشش کی، میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے یہ کمرشل ہے، مفتی صاحب کا اس میں کمیشن ہے. تو نہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے، نہ میں اس ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں، وہ جس نے لینا ہے لے، نہیں لینا ہے نہیں لے، میرا اس کمپنی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ ریورس، کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا، میں کہاں اس کو ہٹواؤں بھائی. تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کمیشن ہے، خوب سمجھ لیں. تو میرے کچھ پرانے کلپ ہیں، چونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا، کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا، غلط طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی کیا ایک نمبر کا کنجوس ہے. اور کیا ہوا، ایک صاحب آئے کہ میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کیمرہ بند کروایا، میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں. وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ بنا کے چلا دے گا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کا 4 شادیوں کا دفتر ہو، زبردست، اس سے فوراً رابطہ کیا جائے. بیان ادھر سنو، شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار. پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تیرا 4 شادیوں کا تو ہے بھائی، 4 کا ہو یا 8 کا ہو، ہمیں کیا پتا یہ بندہ کون ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں، میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا. میرا شادیوں کا دفتر ہے، آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں، آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو. میں نے کہا بھائی میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا. مجھے کیا پتا یہ کون ہے. اور یہ خوب سمجھ لو. اچھا ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں ویڈیو کیمرے میں، میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی، کیونکہ 4 شادیاں جو کرتا ہے نا، یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے، اس کو رشتہ ملتا ہے. یاد رکھو، جو آدمی کہہ رہے ہیں میری 4 بیویاں ہیں، ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے یہ بتا دوں میں. ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے.
یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو 4 شادیاں 4 رشتے ملیں گے، پھر ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، ظاہر پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یا بہت مشہور ہے کوئی، مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، پھر اگر 4 بیویاں ہیں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا، اس کا خطرہ ہے کہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نہ ہو. یار اس نے عورتوں کو الو بنا کے، سمجھ رہے ہو، ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے، اس کو تیسری کہاں سے مل گئی، چوتھی کیا، ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے. یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم اسمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا، دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرا بتائیں گے، آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو، تو 4 مل کہاں سے گئی آپ کو؟ پھر پتا چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے. روحانی علاج والوں کی 4 ہوتی ہیں، یہ لڑکیوں کو الو بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا، یہ خوب سمجھ لو، ایک ڈاکٹر تھے، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھو، جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا، اس کو سمجھاتے ہو، اس کو ریلیکس، وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے لازماً کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پازیٹو. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا. بھائی کسی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا، فرض کر لو مجھے فون کیا، فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، پریشان ہے وہ بیچاری، غموں کی ماری ہوئی، میں نے سمجھانا شروع کیا، ایکچولی پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں، آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو، بہت تفصیل سے سمجھائے گا اس کو. آدمی فون کرتا ہے، آدمی 2 منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کہیں اور جا کے سمجھو، جو میں نے سمجھانا تھا. وہ کہہ رہے میری سمجھ میں آیا، بھاڑ میں جاتی ہوں، سمجھ میں نہیں آیا. لڑکی جب فون کرے گی، جی آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں، ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں، میرے ماموں کی طرف سے، اور مالی لحاظ سے بھی، اور جن بھی آ رہے ہیں، چڑیل بھی، پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے. جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں، آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ کر رہے ہیں. بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو. اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا، اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے، اور اس کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے. چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے، اس کی وہ عاجز آ گیا سن کے، بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے، یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں. میں نام نہیں لیتا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر زندگی برباد کر دی. اس نے طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے، آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی، ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دیا. اب جا بھائی جہاں تو ہمارا کام تھا، ہو گیا. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی کر کے، ایکچولی دیکھیں یوں ہی، تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع. پھر اس جذبات کا ناجائز، تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں، آپ نے فیس لی ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، تو حضرت جی ہیں، یہ تو مفتی صاحب ہیں. لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں، تو فری ہو گئی. اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے، شکل سے بھی چرسی لگتا ہے. اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی، کروڑ پتی، اور یہ روحانی جو ہے نا، یہ شکل سے کیا لگتا ہے؟
चरसी. मैं जानता था उस रूहानी को. मेरे पास फोन आया कि मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मेरी फलां से शादी हुई है. मैंने कहा फलां से? वो तो हम जानते हैं उसको बचपन से, वो तो बंदा ही ठीक नहीं है. कह रही असल में वो मुझे कुछ रात को डरावने ख्वाब आते थे, ये कुछ हो जाते हैं, मसाइल हो जाते हैं. तो मैंने उससे राब्ता किया कि वो तो बड़े सिलसिले के बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने मुझे अमलियात बताए, ये बताया वो बताया. फिर वही फोन पे एक्चुअली कर आके ना, तो मेरे दिल में जज्बात. फिर वो मिसमेरिज्म के भी माहिर होते हैं ये रूहानी इलाज वाले, इसको ये जादू से ताबीर कर रहे होते हैं, जिन भूत से. मिसमेरिज्म करना शुरू किया उसने कि अरे मेरे दिल में ऐसे इश्क जज्बात के मैंने, अच्छा उसकी पहले से भी शादियां थी, तो मैंने करनी है तो इसी से करनी है, हजरत जी से करनी है. वो हजरत जी किसी गांव देहात का, ये शहर की अच्छे खानदान की अच्छी लड़की, ना उस हजरत जी की एजुकेशन, ना दीनी तालीम ना दुनियावी तालीम, उसका काम ही यही है रूहानियत के मंजन बेचना. तो अब उसके भाई कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया यार, इसकी शक्ल देखो. उसने अपने वो, यानी उसकी शक्ल भी देखेंगे ना, मवालियों वाले नहीं होते. भाई मजबूर हो गए बहन को घर से रुखसत करने पर. फिर रुखसत हुई है तो जब अजाब में जिंदगी आई है कि बेजोड़ की शादी ना, कोई तुकी नहीं बनता इन दोनों की शादी का. जब जिंदगी अजाब में आई है तो फिर तलाक मांगी उसने, फिर तलाक ली है इसने भी. जब जाहिर है दिल भर जाता है तो इसने भी छोड़ दिया. उसके बाद भी कमबख्त मिसमेरिज्म करता रहा है. वो कहीं थाने में जा रही है उसके खिलाफ, तो वो ये लोग फिर मिसमेरिज्म के बड़े माहिर होते हैं. और फिर वो बेचारी बिल्कुल ही पागल हो गई. अब वो पागल ही है, बातों से पता चल जाता है ना इसका ऊपर का जो है ना दिमाग क्या हो गया है खराब. तो ये एक नहीं है, ये बहुत हैं, बहुत हैं. शादीशुदा लड़कियों को बेवकूफ बना के इन कमबख्तों ने शादियां की, तलाकें दिलवा के उनसे. तो ये तो मैं उन रूहानी आमिलों की बात कर रहा हूं जो अच्छे समझे जाते हैं, जो इतना ख्याल करते हैं कि तलाक दिलवा के शादी करो. वरना जो बिल्कुल ही करप्ट हो, वो तो तलाक और जिना, उनके यहां निकाह और जिना में कोई फर्क नहीं है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बंगाली पाड़ा और वो जो है आमिल जुनेद बंगाली और फलाना बंगाली, इन 2 नंबरों की बात नहीं कर रहा मैं. कहीं आप समझे हाँ वो गंदे नाले पे एक आमिल बैठा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मैं उन आमिलों की बात कर रहा हूं जो हसीन दाढ़ियां लेके नमाजें पढ़ते हैं, वो उनकी बात कर रहा हूं मैं. समझते हो कि नहीं समझते? तो अब मुझे वो 4 शादियों का जब उसने कहा ना मेरा क्लिप रिकॉर्ड करवा दे, मेरे कान खड़े हो गए. मैंने कहा भाई तेरे पास पैसा है? नहीं हजरत मैं तो गरीब आदमी हूं. मैंने कहा पैसा भी नहीं है, शोहरत भी नहीं है, तो तेरे को 4 बीवियां, कौन से लाइटें निकल रही हैं भाई, चमक पट्टियां लगी हुई है, तुझे 4 मिल. मैं समझ गया कि इस बंदे ने लड़कियों को उल्लू बना बना के शादी की होगी इनसे. लेकिन वो पता नहीं चुपके से कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो चला देगा. ये ओपनली चलाते भी नहीं है ना, अपने खास कहीं. अब ये क्या करेगा, कहीं लड़की वालों को पैगाम भेजेगा, लड़की वाले कहेंगे कौन है भाई तू, देखें मुफ्ती साहब भी मुझे जानते हैं. तो मैं बार बार ये ऐलान करता हूं कि किसी को मेरे नाम पे चंदा मत दो, किसी को मेरे रेफरेंस पे रिश्ता मत दो. मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं. अच्छे लोग बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं जिम्मेदारी उठाता भाई. हाँ मैं जिम्मेदारी उसकी उठाऊंगा जिसको मैं पर्सनली जानता हूं. तो ये भी पैसा कमाने का घटिया तरीका है, और कंजूस की डेफिनेशन में ऐसा शख्स भी दाखिल है. तो मैं बात को समेट के जल्दी से खत्म करता हूं. इसी टॉपिक को इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी लेके चलूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है. कोई भी तरीका पैसा कमाने का जो गैर अखलाकी तरीका हो, ये भी इसकी अलामत है, ये बंदा कंजूस है. ये सखावत क्या करेगा, ये तो गैर अखलाकी तरीकों से दूसरों की जेबों से पैसा निकालने के चक्कर में लगा हुआ है. कोई भी ऐसा तरीका. अच्छा बाज दफा ये भी होता है, आप क्या करते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, आपकी कंपनी है, गिफ्ट दे रहे हैं आप, और सेल्फी लेके फिर उसको डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि आपका जो वो कंपनी का वो नाम है ना, वो क्या हो जाए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ दुनिया में फैल जाए. भाई लेबल आप गिफ्ट का लगा रहे हो और प्रोमोट अपनी कंपनी को कर रहे हो. ऐसे भी हमें लोग मिले हैं. इसमें मैं ये नहीं कह रहा मैं बदगुमान हो रहा हूं, बाज़ दफा वाकई गिफ्ट की नीयत होती है, वैसे ही वो सेल्फी लेके डाल देता है. जरूरी नहीं कि उसके कारोबार की नीयत हो. अगर नीयत है तो फिर ये गलत है. हमने यहां पॉडकास्ट शुरू किया रमजान में, इंटरव्यूज, वहां क्या हुआ, मेरे पास गिफ्ट आए कि जी आप मेहमानों को दें. उन गिफ्टों पे कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं. 3-4 दिन में देता रहा, उसके बाद मैंने कहा ये कौन सी कंपनी प्रोमोट हो रही है भाई, ये सही है ना. फिर हमने वो बंद करवाया. पता चला जी जिसने स्पॉन्सर किया था उसने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए किया हुआ था. हम फी सबीलिल्लाह समझ रहे हैं. तो ये सारे गैर अखलाकी तरीके हैं. पैसा कमाओ, बता के कमाओ. समझ रहे हो भाई, हमने आपको बुला इसलिए रहे, हमने, हमारा होटल चल नहीं रहा, आप आएंगे खाएंगे तस्वीरें डालेंगे तो चल जाएगा, तो मैंने आना होगा आ जाऊंगा, नहीं आना होगा तो मैं नहीं आऊंगा.
نیت کچھ اور ہو. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے. لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے, اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا, تو اس میں پھر آپ اس پہ انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو, اس پہ احسان کا لیبل نہ لگاؤ, ہدیے کا گفٹ کا لیبل نہ لگاؤ, کیونکہ آپ کی نیت گفٹ کی نہیں ہے, آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی, ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ. یہ ساری, اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے, آپ خود اس کا خیال کرو. پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کرایہ دے دیا کرو. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو. اچھا, جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ جب بیمار ہیں, مریض ہیں, آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے؟ ہے بھائی, نہیں کرائیں گے نا. کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے یہ دعویٰ کر دیا, مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا؟ اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس. اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا. وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے, میں جو 1 روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں, تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں, یہ اتنے سے ہے نہیں, یہ کیا ہے؟ بہت بڑی رقم ہے. آج میں نے ایک غریب کو 5 روپے دیے, بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی. اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے, پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے, اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. یعنی ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جان دی ہمیں کس نے تھی؟ اس اللہ نے دی تھی. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم پر حق تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں تو وہ حق ادا ہوا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری جان مانگی تھی اور ہم نے اپنی جان کے بجائے وہی جان دے دی جو اللہ نے ہمیں بھیک میں دی تھی. تو کیا کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو حقیقت میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں, یہ جان, تو یہ جان دی اللہ نے. جب یہ احساس انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جان دے کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ہم پہ حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ تو ویسے بھی وہ جب چاہتا, اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتے تو کیا مرو گے نہیں؟ ٹرک کے نیچے آگے مر سکتا ہے آدمی, زلزلے میں ہلاک ہو سکتا ہے, کرونا میں ہلاک ہو سکتا ہے. 20 طریقے ہلاک ہونے کے. اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا آپ کو. تو جو جان کے معاملے میں سخی ہوگا, پوری جان لٹا کے بھی سمجھے گا کہ حق ادا نہیں ہوا. ایک صحابی تھے نا, میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے تو ان کے بارے میں آرڈر ہوا, وہ جو پتہ نہیں فارس کا بادشاہ تھا وہ جلتی کڑھائی میں ڈال رہا تھا قیدیوں کو. تو یہ رونے لگے, تو اس نے کہا کہ موت کے ڈر سے رو گئے. انہوں نے کہا موت کے ڈر سے نہیں, اللہ کی خاطر ایک ہی دفعہ قربانی دوں گا, کاش یہ بار بار دینے کا موقع ملتا, بار بار قربانی دینے کا موقع ملتا. ایک ہی جان ہے وہ دے دیں گے اللہ کو, اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے. تو آپ بتاؤ, مال سے زیادہ قیمتی تو جان ہے انسان کی.
جو سخی ہوتے ہیں وہ جان دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. تو جو مال کے لحاظ سے سخی ہوگا نا, وہ مال دے کے بھی سمجھتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا, وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ساری دولت نعمت سب کچھ دیا اللہ نے, اور میری ضرورت تو 2 وقت کی روٹی ہے, سر چھپانے کے لیے چھپڑا چاہیے, باقی تو سارا اللہ کی دین ہے, تو میں نے کون سا تیر مار دیا. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے دو گے تو واپس بھی لوٹا دوں گا, میں برکت دے دوں گا اس میں. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو. اور کنجوس کیا کرتا ہے؟ کنجوس اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں, یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کو پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے, تو مان لے کہ تو 1 نمبر کا کنجوس ہے, پھر جا کے وہ علاج کرے گا. علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کہ تو علاج کرے گا کیا. پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں, کنجوس ہوں. اب ظاہر ہے کنجوس کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے, یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں انسان تو بن نہیں رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, کاروباری بن رہے ہیں, لیکن اچھے انسان, کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا, اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تو کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے تو پیچیدہ ہو جائیں گی, ان کی طرف اشارہ کریں گے نا کہ یہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو بولتے ہیں کنجوس. اشارہ کر کے بتا دو یہ ہے, ایسا نہیں بنو بس. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ گلاس کسے کہتے ہیں, کوئی نیا آیا, آپ نے کہا گلاس وہ چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے. وہ جگ سمجھے گا, کبھی لوٹا سمجھے گا, کبھی بالٹی سمجھے گا, بہت دیر لگے گی. بہتر ہے اس کو بتا دو اس کو بولتے ہیں, یہ اٹ از کالڈ گلاس. بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی پوچھے کوا کسے کہتے ہیں, اب آپ بتاؤ ایک ایسی چونچ اور کالا رنگ, تو ایسے تو بہت سارے پرندے ہیں, بھائی اس کو کوا بولتے ہیں. یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہیں منڈیر پہ بیٹھا ہو, اٹ از کوا, دس از کوا. تو کنجوس کی ڈیفینیشن میں بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی, اس کو سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ آپ سن لیں, انشاءاللہ کنجوس آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک آدمی جو تھا نا کنجوس تھا, اپنے بچوں کے لیے دیسی گھی لے کر آیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے آج حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, آج بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا نا بہت سخی ہوں بھائی, لوگ ڈالڈا کھلاتے ہیں, میں کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. بچوں سے کہا کہ دیکھو گھی کے ڈبے کے باہر چکناہٹ ہوتی ہے نا, تو پہلے روٹی اس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, جب یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہم ڈبہ کھولیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ جی بچے بھی بیچارے کنجوس کے بچے تھے, تھوڑی غیرت ہوتی, کہتے ابا ہم کھا ہی نہیں رہے, یہ آپ وراثت میں چھوڑ کے جانا, وراثت میں ڈیوائڈ کر لیں گے ہم اس کو, یہ آپ کی ایک یادگار رہے گی. لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب جب یہ سفر پہ گیا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے ڈبہ کھول کے کھا جائیں. اس نے الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے گھی کھایا تو نہیں؟ کہتے ہیں ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ لگایا, کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ, بولو اسے کیا کہتے ہیں, کنجوس کہتے ہیں. یہ تو خیر ایکسٹریم لیول پہ میں نے پہنچا دیا نا. آپ کہیں گے نہیں ہم تو سخی ہیں, ہم تو اس دن پورا چمچ سے گھی لگایا تھا ہم نے روٹی پہ بھائی, اور اپنے دوست کو بھی ہم نے پراٹھا کھلایا تھا, ہم تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہم نے. تو یہ تو بالکل انتہائی درجے کا جو کنجوس ہے نا اس کا میں نے بتایا. لیکن
قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے، اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا. یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، بہت ہیں. وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے. مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر، اخلاقی حقوق، اخلاقی ذمہ داریاں، وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں. سب